رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان رسالت کے 10ویں برس جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے دنیا سے مفارقت کی۔ اس وقت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا صرف 5 سال کی تھیں۔ اتنی مختصر عمر میں ماں کی آغوش شفقت سے جدائی کے بعد آپ کا گہوارہ تربیت صرف باپ کا سایہ رحمت تھا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت و اخلاق کا آفتاب تھا، جس کی شعاعیں براہ راست اس بے نظیر گوہر کی آب و تاب میں اضافہ کر رہی تھیں۔ عورتوں میں اگر کسی کی صحبت اس عمر میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو حاصل ہو سکتی تھی تو وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ فاطمہ بنت اسد علیہ السلام ہو سکتی ہیں، یا آپ کی بہنیں ام ہانی وغیرہ، یا پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب۔ یہ تمام بزرگ خواتین تھیں جو سیدہ عالم کی شمع عصمت کا پروانہ بنی ہوئی تھیں، اور اسی ماحول میں سیدہ کا بچپنا اپنی منزلیں طے کر رہا تھا۔ بی بی سیدہ کا بچپن اپنے والد بزرگوار کو اس ناگوار ماحول میں دیکھتے گزرا جو پیام توحید پہنچانے اور پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد درپیش تھا۔ سیدہ سلام اللہ علیہا اکثر اپنے باپ کے سر مبارک پر اشاعت حق کے جرم میں کوڑا کرکٹ پھینکا جانا اور ان کے جسم کو پتھروں سے لہو لہان ہونا دیکھتی تھیں، اور ان منصوبوں کا چرچا ان کے کانوں تک پہنچتا تھا جو ان کے والد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن بلکہ ان کی زندگی کو بھی ختم کرنے کے لیے قائم کیے جاتے تھے۔ مگر اس کمسنی کے عالم میں بھی سیدہ سلام اللہ علیہا نہ ڈریں، نہ سہمی، نہ گھبرائیں، بلکہ اس ننھی سی عمر میں اپنے بزرگ مرتبہ باپ کی مددگار رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ام ابیہا کہلائیں۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی عمر 8 برس تھی جب کافروں نے یکایک ایک شب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر کے آپ کے گھر کو گھیر لیا۔ آپ کو قدرت کی طرف سے اس کی اطلاع پہلے ہی ہو گئی تھی، اس لیے آپ اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دے کر خود مخفی طریقے پر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھے، اور مکان کے اندر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ فاطمہ بنت اسد کے ساتھ سیدہ عالم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی تھیں۔ اس وقت آپ کی عمر 8 برس تھی اور یقیناً آپ کی زندگی کا بڑا امتحان تھا۔ اپنے گھر کے گرد خون کے پیاسے دشمنوں اور ان کی کھچی ہوئی تلواروں کا گھیرا تھا، جس سے گھر میں رہ جانے والے سب ہی افراد پر ظاہری اسباب کے لحاظ سے دہشت پیدا ہونا چاہیے، اور ادھر باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا صدمہ اور ان کی جان کی حفاظت کا خیال۔ مگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اس کمسنی میں اس مرحلے کو صبر و استقلال سے طے کیا۔ پھر صبح کو جب دشمنوں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے ہیں اور ان کی جگہ پر علی علیہ السلام ہیں، تو وہ سب گھر بار چھوڑ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں چلے گئے۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جب سن بلوغ کو پہنچیں تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بہت سے افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف دامادی کی نسبت حاصل کرنے کے شرف کی تمنا رکھتے تھے۔ وہ تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض تمنا لیے آنے لگے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی ہمت افزا جواب نہ ملتا۔
خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ شادی کے لیے صرف ایک فرد موزوں تھا۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات تھی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بچپن سے پرورش پائی تھی، اور جس طرح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے طبقے میں آپ کی اخلاقی تعلیم کا بہترین مرقع تھیں، اسی طرح علی علیہ السلام مردوں میں آپ کی تعلیمات کا مجسمہ تھے۔ علی کے لیے فاطمہ اور فاطمہ کے لیے علی کے سوا برابر کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا تھا، مگر علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواستگاری کرتے ہوئے حجاب محسوس کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود سے اس بارے میں کسی ارشاد کا کوئی موقع ہی نہ تھا۔ جب ہر ایک اظہار تمنا کرنے والے کی خواہش ٹھکرا دی گئی تو انہی میں سے کچھ نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے تحریک کی کہ آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خواستگاری کریں۔ آخر حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ عرض تمنا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشاش چہرے کے ساتھ فرمایا کہ تمہارے پاس مال دنیا میں سے کچھ ہے؟ عرض کی بس گھوڑا، تلوار اور زرہ۔ فرمایا گھوڑا اور تلوار تمہارے جیسے مجاہد کے لیے ضروری ہے، مگر زرہ زائد ہے، اس کو فروخت کر ڈالو۔ عام مورخین کی روایت کے مطابق یہ زرہ 480 درہم کی فروخت ہوئی۔ اس رقم کو آپ نے بطور مہر سیدہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کی شادی کا سامان کیا، اور نظام خانہ داری میں جن اسباب کی ضرورت تھی وہ خرید فرمایا۔ وہ کیا تھا؟ ایک چمڑے کا تکیہ کھجور کی کھال سے بھرا ہوا، ایک بچھونا کھال کا، اور کچھ برتن، ایک چکی اور ایک چرخہ۔ ان مورخین کا بیان ہے کہ وہ مہر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جو حضرت علی علیہ السلام نے ادا کیا اور جس پر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح پڑھایا گیا، 400 مثقال چاندی تھا۔ شادی کے دوسرے ہی سال حضرت امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے، تیسرے سال حضرت امام حسین علیہ السلام، پھر 5ویں سال حضرت زینب سلام اللہ علیہا، 7ویں سال حضرت ام کلثوم، اور 9ویں سال محسن بطن میں تھے جبکہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی اور ناگوار مصائب پیش آئے جن کے سبب اسقاط ہو گیا۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے شادی کے بعد سے تمام گھر کا کام اپنے ہاتھ سے کرنا شروع کیا، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ چلانا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں مقیم اصحاب صفہ کے 40-50 آدمیوں کا کھانا بھی بی بی کے گھر سے ہی پک کر جایا کرتا تھا۔ یہ سب کام اور ایک اکیلی سیدہ سلام اللہ علیہا، لیکن نہ تو کبھی تیویوں پر بل آئے، نہ اپنے شوہر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کبھی اپنے لیے کسی مددگار یا خادمہ کے انتظام کی فرمائش کی، جبکہ عالم یہ تھا کہ چکی پیستے پیستے مبارک ہاتھوں میں گٹے پڑ جایا کرتے تھے۔ تبھی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ مال غنیمت میں آنے والی کسی کنیز کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کریں۔ جب اپنے پدر بزرگوار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنیز عطا کرنے کی خواہش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجائے کنیز عطا کرنے کے وہ تسبیح تعلیم فرمائی جو تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے مشہور ہے۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔
حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس تسبیح کی تعلیم سے اتنی خوش ہوئیں کہ کنیز کی خواہش ترک کر دی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا طلب ایک کنیز عطا فرمائی جو فضہ کے نام سے مشہور ہیں۔ سیدہ سلام اللہ علیہا فضہ کے ساتھ ایک کنیز کا سا نہیں بلکہ برابر سے ایک رفیق کا برتاؤ کرتی تھیں۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عبادت وہ تھی جو عالم انسانیت کے اس طبقے کے لیے جاویدانی مثال ہے۔ عبادت بظاہر مخلوق اور خالق کے درمیان کی انفرادی چیز ہے، اس لیے زیادہ تر عبادت کرنے والے ایسے ہوں گے جو شاید اپنے مال بلکہ غذا میں دوسروں کو اپنے اوپر مقدم کر سکتے ہوں، مگر اللہ کی بارگاہ میں تو خود غرضی ہی نظر آتی ہے۔ لیکن آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مستثنیٰ ہیں۔ وہ خالق کی بارگاہ میں بھی کھڑے ہوتے تھے تو دوسری مخلوق کا درد اپنے دل میں لیے ہوئے ہوتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے متعلق شہزادے امام حسن علیہ السلام کا بیان ہے کہ سیدہ عالم سلام اللہ علیہا رات بھر محراب عبادت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتی تھیں اور مومنین و مومنات کے لیے بہت دعا کیا کرتی تھیں، مگر اپنے لیے کوئی دعا نہ مانگا کرتی تھیں۔ اس کے بعد شہزادے نے آپ سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ پڑوسی کا خیال گھر کی دیکھ بھال سے مقدم ہے۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔